نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور یہ دین میری اور آپ کی زندگیوں میں کس طرح آئے گا، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام مجید کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 13 کی تفسیر جانی تھی، تو آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 14 کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ سب آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ تو اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم سرے سے ہی نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اور کچھ نصرانی جمع ہو کر مذہبی بحث کرنے لگے، تو یہود تو اپنے عقیدے کے موافق نصارہ کے دین کو باطل بتاتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور انجیل کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے، مگر نصارہ بھی ضد میں آ کر دین یہود کو بے اصل اور باطل کہنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور تورات کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کو نقل فرما کر بطور تردید فرماتے ہیں کہ یہود کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، یعنی سرے سے غلط ہے، اور اسی طرح نصارہ کہنے لگے کہ یہود کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں، یعنی سرے سے ہی غلط ہے، حالانکہ یہ سب فریقین آسمانی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، یعنی یہود تورات کو اور عیسائی انجیل کو پڑھتے ہوئے اور دیکھتے ہیں، اور دونوں کتابوں میں دونوں رسولوں اور دونوں کتابوں کی تصدیق موجود ہے، جو کہ دونوں مذہبوں کی اصل بنیاد ہے۔ گو منسوخ ہونے کی بنا پر قابل عمل نہ ہو، یہ اور بات ہے۔ جیسے کہ پہلے تورات آئی، اس کے بعد جب انجیل آئی تو تورات کے احکامات کو ختم کر دیا گیا، پھر انجیل پر عمل کرنا ضروری تھا، اور اسی طرح جب آخر میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو اس کے بعد انجیل اور تورات پر عمل کرنا منسوخ ہو گیا۔ پھر اس کی تفسیر میں آتا ہے، اور اہل کتاب تو ایسے دعوے کرتے ہی تھے، ان کی دیکھا دیکھی مشرکین کو بھی جوش آیا، اور اسی طرح سے یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم ہیں، انہی اہل کتاب کا سا قول دہرانے لگے کہ ان یہود و نصارہ سب کا دین بے بنیاد ہے، سو یہاں سب اپنی اپنی ہاک لیں، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے دن، ان تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کرتے رہے ہیں، اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس سے یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں جس طرح مرضی ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے، اور فیصلہ یہی ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہود تو قبلے کا حکم بدلنے کے وقت طرح طرح کے اعتراض کر کے کم سمجھ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے،
اگر وہ شبہات عام طور پر قلوب میں اثر کرتے تو ان کا لازمی نتیجہ انکار رسالت اور ترک نماز نکلتا، اور ترک نماز سے مسجد کی ویرانی لازم آتی ہے۔ تو گویا یہ یہودی اس طور سے ترک نماز اور ویرانی مسجد خصوصاً مسجد نبوی میں بھی کوشاں تھے، یعنی ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح لوگوں کو نماز سے ہٹا کر مسجدوں کو ویران کر دیں۔ اور روم کے بعض سلاطین جو نصارہ کے اسلاف تھے اور نصارہ ان کے افعال کا انکار بھی نہ کرتے تھے، گو وہ نصرانی نہ ہوں، کسی زمانے میں یہود شام پر چڑھ آئے تھے، قتل و قتال بھی ہوا، اور اس وقت بعض جہلاء کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی بے حرمتی بھی ہوئی، اور بد امنی کی وجہ سے اس میں نماز وغیرہ کا اہتمام بھی نہ ہوا۔ اس طور پر نصارہ کے اسلاف ترک نماز اور ویرانی مسجد کے بانی ہوئے، یعنی سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ کام انجام دیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ معظمہ میں داخل ہو کر مسجد الحرام کا طواف اور نماز ادا فرمانی چاہی تو مشرکین مکہ نے آپ کو نہ جانے دیا، یہاں تک کہ آپ اس سال واپس تشریف لے آئے۔ تو اس طرح یہ مشرکین بھی مسجد حرام کی ویرانی میں کوشاں ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صیغہ عموم سے اس کی برائی ظاہر فرمائی۔ اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور بیت المقدس کی مسجد اور سب مساجدیں آ گئیں، ان کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے، اور ان مساجد کے ویران اور معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی بھی ہیبت اور بے باک ہو کر ان مساجد میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت اور حرمت اور ادب سے جاتے۔ جب بے باک ہو کر اندر جانے تک کا استحقاق ہی نہیں تو اس کی حرمت کا حق کب حاصل ہوا؟ اسی کو ظلم فرمایا گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی بڑی سزا ملے گی۔ یہودیوں نے قبلے کے تبدیل ہونے کے حکم پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اس جہت سے دوسری جہت کی طرف کیوں پھر گئے، یعنی اس رخ سے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اللہ ہی تمام ملکوں کے، یعنی ہر ایک جہت کے مالک ہیں، مشرق اور مغرب وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، بس جب وہ مالک ہیں جس جہت کو چاہے وہ قبلہ مقرر کر دیں، تو تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تمام جہات اور اشیاء کو محیط ہیں، لیکن باوجود محیط اور غیر محدود ہونے کے پھر بھی جہت عبادت کو متعین اس لیے فرمایا کہ وہ کامل العلم ہیں، ہر شے کے مسالے کو خوب جانتے ہیں۔ چونکہ ان کے علم میں یہ تعیین بعض مسالے سے تھی، اسی لیے اس کا حکم دے دیا۔ یہاں پر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کے سبب عذاب سخت ہو جاتا ہے، اور اوپر کی آیت میں جو ان تینوں فرقوں کے حق پر ہونے کا دعویٰ مذکور ہوا تھا، اس قصے سے ان کی تردید کا ایک گناہ مفہوم بھی نکل آیا کہ ایسے افعال کر کے صاحب حق ہونے کا دعویٰ بڑے شرم کی بات ہے۔ تعیین قبلہ کی جو ایک حکمت بطور مثال اوپر بیان کی گئی ہے، اس سے بعض مخالفین اسلام کا یہ اعتراض کہ مسلمان کعبہ پرست ہیں یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت اور پرستش تو اللہ کی ہے، لیکن عبادت کے وقت یکسوئی قلب کی ضرورت ہے، نیز عابدین کی حیت اجتماعیہ کو بھی اس یکسوئی میں دخل ہے، چنانچہ یہ دونوں باتیں تجربہ و مشاہدہ سے ثابت ہوتی ہیں، اس لیے یکسوئی اور اجتماعی حیت حاصل کرنے کے لیے تعیین جہت مشروع ہوئی، لہٰذا اس اعتراض اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اور اگر اس پر کوئی اپنی برات کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ ہم بھی بتوں کو سامنے اسی قصد اور غرض سے رکھتے ہیں، تو اول تو اپنی برات کے دعوے میں مسلمانوں پر مذکورہ اعتراض نہیں اٹھتا، سو اس مقام پر مقصود اصلی یہی ہے۔ اور ترجمہ اور تفسیر کے ضمن میں بیان حکمت کے لیے جو لفظ مثلا اضافہ کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احکام خداوندی کی حکمتیں اور مصلحتیں انحصار اور استیعاب کے ساتھ کسی کے ادراک میں نہیں آ سکتی، سو اس حکم میں بھی ہزاروں حکمتیں ہوں گی، ایک دو کے سمجھ جانے سے ان میں انحصار اور دوسروں کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو فرمایا ہے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، اور اسی طرح یہ جو فرمایا کہ وہ محیط ہے، اور ایسے ہی جو مضامین ہوں ان سب میں زیادہ کھرید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا پورا ادراک کسی بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات کی حقیقت بھی ہماری عقلوں سے بالاتر ہے۔ اجمالاً سب پر ایمان لے آنا چاہیے، اس سے زیادہ کا انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا۔ تو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا رخ ہر جگہ کس طرح ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا ہے ہمیں اس کو دل سے قبول کرنا چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ نکتہ چینی اور باریک بینی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین عرب ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی بالکل ہی نفی کر دی کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں، اور دوسرا یہ کہ مملوک ہونے کے ساتھ ساتھ سب اللہ تعالیٰ کے محکوم بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اپنی ایک عظیم قدرت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو بس اتنی سی بات فرماتے ہیں کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اس کی تفسیر سے ہمیں دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ خاص خاص کاموں پر خاص خاص فرشتوں کو مقرر کرنا، مثلا بارش، رزق وغیرہ، اور اسی طرح اسباب اور مواد اور قوا سے کام لینا۔ دوسرا یہ کہ بیضاوی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ پہلی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ کو سبب اول ہونے کی وجہ سے باپ کہا کرتے تھے، تو جاہلوں نے ولادت کے معنی یہاں سمجھ لیے، اسی لیے یہ عقیدہ رکھنا یا ایسا کہنا کفر قرار دیا گیا۔ فساد کو دور کرنے کی مصلحت سے اب ایسے الفاظ کا استعمال بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی دلیل یا نشانی کیوں نہیں بھیجتا۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے اور بعض جاہل یعنی یہود اور نصارہ اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یوں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں فرماتے، جیسے پیغمبروں سے بطور وحی بات کیا کرتے تھے، اور اس کلام میں یا تو خود ہم کو احکام بتا دیں کہ دوسرے رسول کی ہم کو ضرورت ہی نہ پڑے، یا کم از کم اتنی ہی بات کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو ہم ان کی ہی رسالت کے قائل ہو کر ان کی اطاعت کرنے لگیں گے، یا کلام نہیں کرتے تو ہمارے پاس کوئی اور دلیل ثبوت رسالت کی آ جائے۔ یہود و نصارہ نے جب یہ والے سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جاہلانہ رسم کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ پہلے لوگ بھی وہ اسی طرح کہتے چلے آ رہے ہیں جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو ان کے قول کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور دوسری بات کا جواب یوں فرمایا کہ ان کے دل ایک جیسے ہی ہیں، اسی وجہ سے وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ اور تیسری بات کا جواب نہیں دیا، صرف دوسرے جز کا جواب دیا کہ تم تو ایک دلیل کو لیے پھرتے ہو، ہم نے تو بہت سی دلیلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت میں نازل فرمائی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کے لیے نافع اور کافی ہو سکتی ہیں؟ وہ تو صرف ان لوگوں کے لیے کافی ہیں جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے فائدے میں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ یہود اور نصارہ تو اہل کتاب تھے، ان میں اہل علم لوگ بھی تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل فرمایا، تو اس لیے کہ باوجود قطعی اور قوی دلائل کثرت سے قائم کر دیے گئے تھے، پھر بھی جو انکار کیے جا رہے تھے تو جہالت نہیں تو اور کیا تھا، اور یہ جاہلوں ہی کسی بات کہلائے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جاہل فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے پیغمبر، بے شک ہم نے تمہیں حق دے کر اسی طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کو اس جہالت اور عناد کی بدولت اور ان کے ایمان نہ لانے کی صورت میں آپ غمگین ہو جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول،
ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر مخلوق کی طرف بھیجا ہے، جو لوگ مان رہے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کو سزا سے ڈراتے رہیں۔ اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں قبول کیا اور کیوں دوزخ میں گئے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ کو کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں کتنا خیال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا تھا کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بے حد پریشان رہتے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت بھی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے پوچھ کر بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ تو دیکھیں میرے بھائیو، موت کے وقت بھی اپنی امت کو نہیں بلایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اپنی امت کو بھولیں گے۔ وہاں پر ہر نبی نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے یا ربی امتی امتی۔ تو میرے بھائیو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کتنا زیادہ خیال کیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ضرور عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم بھی قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ تو ان سے کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود اور نصارہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ ان کے مذہب کی بالکل پیروی نہ کرنے لگ جائیں۔ بس یہ بات تو ناممکن ہے، بس ان کا راضی ہونا بھی ناممکن ہے۔ اور اگر کبھی اس قسم کی بات ان کی زبان یا حال سے مشترے ہو جائے تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی حقیقت میں ہدایت تو وہی راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بتلا دیا، اور دلائل سے ایسا راستہ صرف اسلام ہونا ثابت ہو چکا ہے، بس راہ ہدایت وہی ہوا۔ اور یہ امر کہ آپ نعوذ باللہ ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگیں، یہ بالکل ناممکن ہے، اس لیے کہ اگر آپ ان کے غلط خیالات کا اتباع کرنے لگیں جس کو وہ اپنا مذہب سمجھتے ہیں، مگر مذہب بھی ایسا کہ وہ غلط خیالات کا مجموعہ ہی رہ گیا ہے، مذہب نہیں رہا، تو اگر آپ علم رکھنے کے باوجود بھی ان کی پیروی کریں گے تو آپ کا کوئی اللہ سے بچانے والا نہ یار نکلے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو دیکھیں میرے بھائیو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ جن سے خطا کا ہونا ناممکن تھا، کہ انبیاء خطا سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو یہ حکم دیا ہے تو میرے بھائیو ہمارے لیے تو بدرجہ اولیٰ یہ حکم ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں کہ یہود و نصارہ کے کہنے پر کبھی بھی ہمیں ان کے مذہب کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قیامت کے میں انہی کے ساتھ حشر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب اللہ یعنی تورات اور انجیل دی بشرطی کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ البتہ آپ کے اس دین حق اور علم وحی پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اور ایمان پر جو اس کو پھل عطا ہونا تھا وہ اس سے محروم رہے گا، خود ایسے لوگ خسارہ میں ہی رہیں گے۔ تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب اللہ کو اس طرح سے تلاوت کرنے والے بن جائیں کہ جس طرح سے کتاب اللہ کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ بس میرے بھائیو یہاں پر ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 14 کی تفسیر مکمل کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طرح سے سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔